السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. آج اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ جناب پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ جو کنٹروورسی ایگزسٹ کر رہی تھی سعودی عرب کے حوالے سے، اس کے بعد چائنا کے دورے پر تشریف لے کے گئے ہیں. اور چائنا کے دورے پہ جب ہم پہنچے ہمارے وزیر خارجہ، تو وہاں پہ استقبال کے لیے پاکستان کی ایمبیسی کا عملہ ہی موجود تھا اور چائنیز کی طرف سے ان کے دفتر خارجہ کا کوئی افسر نہیں آیا. اس کو بہت سارے لوگوں نے بہت سا ایشو بنایا، لیکن جب وہ دفتر خارجہ کی عمارت میں پہنچے اور وہاں پہ گئے تو جس سے پرتپاک طریقے سے جس طرح بازو کھول کے استقبال کیا چائنیز وزیر خارجہ نے. اور چائنا کے وزیر خارجہ بہت اہم شخصیت ہے اپنے سیٹ اپ کے اندر. وہ صدر شی جن پنگ کے بعد دوسری طاقتور 3 شخصیت مانے جاتے ہیں اپنی حکومت کے اندر. اور مطلب کہ ان کا جانا تقریباً شی جن پنگ کا ہی جانا ہوتا ہے کہیں پہ، یا ان کا استقبال جو ہوتا ہے. تو ہمارے وزیر خارجہ تھے تو ان کے بھی وزیر خارجہ تھے، تو یوں ملاقات ہوئی اور وہ گرم جوشی کا اظہار ہوا. اور وہ جو ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں لینے آیا، وہ کسل مندی جو تھی وہ ختم ہوتی ہوئی ہمیں محسوس ہوئی. ہم ویسے بہت سارے چائنا ہو یا سعودیہ ہو، ہم وہاں پہ پروٹوکولز پہ یقین نہیں رکھتے اور اسی لیے جسے کہتے ہیں کہ بچھ جاتے ہیں. ہم بھی جائیں تو وہ بھی بچھ جاتے ہیں، وہ آئے تو ہم بھی بچھ جاتے ہیں. اس دفعہ جب وہ نہیں بچھے سعودیہ والے تو ہمیں بہت فیل ہوا اور ہمیں اپنی بڑی بےزتی سی محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی پروٹوکول کے تحت آپ کی ملاقات جن کے ساتھ ہے وہ کروا دیتے ہیں، اور وہی ہوئی. کوئی پروٹوکول سے کم تو نہیں ہوئی، بلکہ اس سے تھوڑی سی بڑھ کے ہی ہوئی. لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ پہلے تو یہ انہوں نے کبھی پروٹوکول ہمارے ساتھ نہیں کیا، لیکن اب وہ ہو گیا. چائنا کے پاس ہم گئے ہیں اس پس منظر کے اندر پاکستان کہ وہاں سے ظاہر ہے کہ اب پتہ نہیں میں اس ویڈیو کے اندر دیکھ نہیں پایا کیونکہ چائنا کے ساتھ اس وقت ہمارا سب سے سٹرونگ لنک جو ہے وہ سی پیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے سی پیک کی ایک اتھارٹی بنائی ہوئی ہے اور عاصم باجوہ صاحب، جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب اس کے سربراہ بھی ہوتے ہیں. اور اگر ہم چائنا کے ساتھ کوئی معاشی معاملات طے کرنے گئے ہیں، ظاہر ہے پیسے ویسے کے معاملات، تو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کے علاوہ اور کون ریلیونٹ پرسن ہوتا تھا جو ساتھ ہوتا؟ وہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ باتیں کچھ اور ہونی ہیں. وہ کیا باتیں ہونی ہیں؟ ہم اس کے اوپر خیالات کے گھوڑے دوڑائیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لوگ اور ماہرین، ان سے بات کریں گے. لیکن دوسرا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہوگا وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہوگی، جو کہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 85% ان 2 سالوں کے اندر اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں. حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے، وہ اعداد و شمار کہاں سے ہیں محکمہ شماریات سے ہٹ کے بات کریں گے، لیکن ہیں وہ سرکاری اعداد و شمار. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم چلتے چلتے اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مختلف افواہیں ہیں یا مختلف باتیں ہیں وہ کیا ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے. وزیر اعظم نے تو کہہ دیا ہے، جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے، اپنے ضمیر کی آواز سنائی ہے، اسی طرح کے سعودیہ کے وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا ہے. اور اگر سعودیہ بھی کر لیتا ہے یہ حرکت تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارا کیا اصولی موقف ہونا چاہیے، اور کیا گزشتہ 70 سال جو تھا کیا وہ ہمارا اصولی موقف نظر ثانی کا متقاضی ہے، یا ٹرمپ جو ہے وہ اس چیز کو اپنے آئندہ الیکشن کے لیے بائی ہک اور بائی کروک یوز کرنا چاہتا ہے یہودی لابی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. تو وہ یہ کر رہے ہیں اور ہمیں نومبر تک کا عرصہ اگر ہم گزار لیتے ہیں تو ان پریشرز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یا ہمیں نہ سعودی عرب کو جس کا لمحہ موجود میں کرنا پڑ رہا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. آج کے مہمانوں کا ہم آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جنگ میں کالم لکھتے ہیں، ایکڈیمیشین بھی ہیں اور تبصرہ نگار بھی ہیں. بہت شکریہ پروفیسر آپ کا. ان کے ساتھ ہمدم دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، ہمارے دن میڈیا گروپ کے لاہور بیورو چیف، اپنی تمام تر منہ چھانا رونائیوں کے ساتھ ہمارے پروگرام میں روزانہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر. اور اسکائپ پہ آج ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے معروف جسے کہنا چاہیے تبصرہ نگار کہیں، پولیٹیکل انالسٹ کہیں، اور ادب کے اندر تو وہ کیا کمال کی شخصیت ہیں، اور پھر ادبی گھرانہ ہے جی اور ہماری دونوں نسلوں کے ساتھ نیاز مندی ہے. یہ کیسی بات ہے سر؟ عمار مسعود صاحب جی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جب ان کا قلم اٹھتا ہے تو وہ بھی تیشے کی طرح پڑتا ہے.
اور جب ان کا تبصرہ ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ صحیح اپنے مقام پہ پہنچتا ہے. بہت شکریہ عمار بھائی ہمیں جوائن کرنے کا. اور ہمارے اسلام آباد بیورو چیف جناب ممتاز بھٹی صاحب بھی ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں گے. تو چاروں صاحب کا بہت شکریہ. پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے عمار صاحب سے شروع کرتے ہیں. بالکل عمار صاحب سے شروع کریں. عمار بھائی یہ جو ہمارے وزیر خارجہ پہنچے چین، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں وہ چائنا کے بلاک میں بھی جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ ایئرپورٹ کو اگر نظر انداز بھی کر دیں تو جس طرح کا استقبال دفتر خارجہ میں ان کا ہوا ہے وہ بھی بڑی گرم جوشی سے ہوا ہے. تو کیا ہم لینے گئے ہیں، سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ساتھ نہیں ہیں ہمارے وزیر خارجہ کے، تو سر ہم کیا پھر وہاں پہ ڈسکس کرنے گئے ہوئے ہیں؟ ایجنڈا ابھی جاری نہیں ہوا جس کے اوپر ہم کوئی تبصرہ رائے فرما سکیں، تو ہماری رہنمائی کریں. آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، دفتر خارجہ کے ہمسائے میں ہی ہوتے ہیں. رضوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنے اچھے الفاظ سے میرا تعارف کروایا اور مہمانوں میں بھی پہلے مجھے موقع دیا. دیکھیے اب ہم ذکر کر رہے ہیں خارجہ پالیسی کا. اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی جتنی کنفیوزڈ اس وقت ہے میرے خیال میں ماضی میں کبھی نہیں رہی. ہمیں بنیادی طور پر دو بڑی قوتیں ہیں دنیا کی. رشیا کے ٹوٹنے کے بعد وہ امریکہ اور چائنا میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ان دونوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے چائنیز بلاک میں رہنا ہے یا امریکن بلاک میں رہنا ہے. سی پیک جو ہے وہ ظاہر ہے چائنیز بلاک سے جڑا ہوا بہت اچھا منصوبہ ہے، اور اس کے اوپر گزشتہ دور حکومت میں بہت زیادہ کام ہوا تھا. لیکن مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ اگر ہم سنگل ہینڈڈلی کسی ایک چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے کیوں بے دخل کیا گیا تھا، تو وہ بنیادی طور پہ سی پیک کا منصوبہ تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے سی پیک کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. ظاہر ہے اگر مراد سعید صاحب کسی ادارے کے کمیونیکیشن کے وزیر ہوں گے تو پھر اس میں کیا ہی سنجیدگی آئے گی. پھر اس میں ہم نے کوشش بہت کی امریکن بلاک کی طرف جانے کی، لیکن امریکہ کا اب ہم میں وہ انٹرسٹ نہیں رہا. اور جس طرح جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بھی اب اس طرف کچھ رجوع کیا ہے اسرائیل کی طرف، اور وہ امریکہ کے کہنے پہ اس پہ مزید بات ہو بھی سکتی ہے. تو اگر ہم اس بلاک میں رہتے ہیں تو ہمیں شاید اس سٹیج پر جانا پڑے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں کی جس طرح پرورش کی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم اس طرح کی بات نہیں سن سکتے. دوسری طرف چائنا بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے. جو آپ نے پنجابی میں ایک بات کہی شروع میں کہ ہمیں ذرا بےزتی محسوس ہوتی ہے، وہ محسوس نہیں ہوتی، وہ بنیادی طور پر بےزتی کی بات ہے. اور یہ سفارت خانوں میں استقبال نہیں ہوتا جب کوئی اس لیول کے لوگ جاتے ہیں. ان کا اگر آپ نے گرم جوشی دکھانی ہو تو آپ پبلکلی دکھاتے ہیں. میرے خیال میں نا ہم دونوں طرف بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے، اور دونوں طرف سے ہمیں کچھ زیادہ امکانات نہیں نظر آ رہے. امریکن انٹرسٹ بھی ہمارے ساتھ کوئی اتنا زیادہ اب جڑا ہوا نہیں ہے افغانستان میں جو صورتحال ہو گئی ہے، اور چائنیز انٹرسٹ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا پاکستان میں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے اس کو ٹارنش کیا، اس اعتماد کو ہم نے تباہ و برباد کیا. اس کی وجہ سے مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم کہیں درمیان میں کھڑے ہیں اور ہمیں دونوں طرف سے کوئی حوصلہ افزا پیغامات نہیں مل رہے. اور یہ دنیا کی قوت، دیکھیے یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی بڑی قوتیں ہم ہمیشہ سے ریلیشن شپس کو فارن خارجہ پالیسی کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے یہ محلے کی بات ہو کہ ہم نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا اور آپ نے ہمارا اس وقت کیوں نہیں ساتھ دیا. دنیا میں ریلیشن شپ ممالک کے درمیان اس طرح نہیں ہوتے. ریلیشن شپ کی بنیادی ریزن آج کل صرف اکنامک ریزن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کیمپس کو ناراض کر چکے ہیں اور دونوں سے معافی تلافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب آگے ہمیں خارجہ کی سطح پر مشکلات نظر آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ممتاز بھٹی صاحب نے ہمیں فون پہ جوائن کیا ہوا ہے. بھٹی صاحب، نہ کوئی فائنانس کا بندہ ہے ساتھ میں اور نہ کوئی سی پیک ہے، تو پھر ہمارا پاسبل ایجنڈا کیا ہے جی؟ ہم وہاں پہ کیا ڈسکس کرنے گئے؟ دیکھیں اب تک جو دفتر خارجہ نے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو ڈیٹیل دی ہے اس کے مطابق جو جیان میں جو صوبہ ہے چین کا، وہاں پہ وزیر خارجہ جو ہے وہ چین کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات جو ہے وہ اس وقت
हुई है। स्ट्रेटजिक इशू के ऊपर ये बताया गया है कि बातचीत हुई। अभी उसका अलामिया नहीं जारी हुआ सरकारी सतह के ऊपर कि क्या बातचीत हुई, किन किन इशूज के ऊपर बातचीत हुई। लेकिन रिजवान साहब, इस वक्त जो हमारी खारजा पॉलिसी है, देखिए ये एक बड़ी डेंजरस गेम होती है जब आप खारजा पॉलिसी में हमेशा ममालिक जो वो विन विन पर खेलते हैं और उसमें दो जो पोजीशन होती हैं, विन लूज पोजीशन या लूज लूज पोजीशन, ये जो है दोनों बड़ी खतरनाक होती हैं। इस वक्त हम इन दोनों का शिकार हैं कि हम अमेरिका को रखें, चीन को छोड़ें, या चीन को रखें अमेरिका को छोड़ें। दूसरी बात ये कि या दोनों को खिलाते रहें। विन विन पोजीशन से हम जो है वो बहुत दूर चले गए हैं इस वक्त, और उसकी कई वजूहत हैं। इकॉनमी डिलीवर नहीं कर सकी, जो इस गवर्नमेंट के साथ, जो इमरान खान के स्ट्रक्चर के साथ हमारे जो इस मुल्क के पावर कॉरिडोर्स हैं, उन्होंने जो तवक्कुआत वाबस्ता की थी कि कितना बड़ा फेस होगा जिसके लिए दुनिया जो है वो हर जगह रेड कारपेट बिछा के बैठी होगी और सरबराह मुल्कत जो है वो पुरजोश होंगे कि उनके साथ मामला डील करें। ये दोनों जो ख्वाहिशें थी या तवक्कुआत थी, ये बड़ी हद तक नाकाम होती हैं। और फिर जो लूज बॉल कराए गए खारजा पॉलिसी के हवाले से, खुद प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर जो चीजें हुई, स्टेटमेंट्स जिस तरह से आई, ये बताते खुद एक बहुत बड़ा खारजा पॉलिसी के लिए सेटबैक था पाकिस्तान की, जो पहले भी कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं थी। अब रह गई बात कि इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त आपके पास चॉइसेस ही नहीं है। ना तो आपकी अमेरिका के साथ जो तवक्कुआत वाबस्ता है वो पूरी हो रही हैं, अफगानिस्तान के हवाले से जो मामलात हैं वो आपकी पूरी कोशिश के बावजूद वायलेंस वहाँ पे अभी तक जो है वो नहीं रुका, और तालिबान जो है वो बातचीत भी कर रहे हैं और साथ जो वायलेंस है वो भी जारी है। और उसमें बाकी स्टेक होल्डर्स भी, जैसे ISIS है वहाँ पे, या उनके जो तालिबान के मुनरफ धड़े हैं, वो भी उसमें कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। फिर ईरान के वहाँ पे स्टेक्स हैं, उनके जो हामी ग्रुप हैं, वो भी अपनी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। तो इस सारी सूरत के अंदर आपके लिए खारजा पॉलिसी के डोमेन के अंदर ऑपरेट करना रोज रोज जो है वो मुश्किल जो है वो पैदा हो रही है। दूसरी जो रही थी कसर थी कि इस वक्त जो ट्रंप का मिशन है, एक तो नेतन्याहू के खिलाफ खुद वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो जारी हैं। वो अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज करने के लिए अरब ममालिक के साथ थ्रू अमेरिका जो है वो मामलात बेहतर करना चाहते हैं। UAE में उनको कामयाबी हुई, सऊदी अरब पोजीशन नहीं ले रहा, अमान बहरीन के हवाले से वो दावा कर रहे हैं कि वो भी तस्लीम कर लेंगे। तो वहाँ पे नेतन्याहू की सर्वाइवल जो है वो इसके साथ वाबस्ता है, और इधर ट्रंप की जो सर्वाइवल है वो सबसे बड़े क्रेडिट के तौर पे इसको अगले इलेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर आपके लिए ऑपरेट करना पॉलिटिकल डोमेन के अंदर रोज रोज मुश्किल हो रहा है। ऊपर से आपकी चूंकि इकोनॉमी कोलैप्स की सूरत में है, गो के रोजाना कहा जाता है, मुख्तलिफ लोगों से कहलवाया जाता है कि जी बड़ी, फिर ऊपर से ये डिबेट यहाँ पे छेड़ के कुछ एंकरों के जरिए इजराइल के हवाले से एक नया जो है वो पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोला गया है। ये हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ये हम अगले सेगमेंट में इसराइल वाला भी डिस्कस करेंगे। आप कंक्लूड कर लीजिए जी प्लीज। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस सारे के अंदर एक तो आपको इंटरनल स्टेबिलिटी की जरूरत है। आप पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्स ड्राइव करते हैं वो इंटरनल स्टेबिलिटी से करते हैं। बार्गेन पोजीशन भी आप उसी वक्त बेहतर होती है जब आप अंदर से मुस्तहकम होते हैं। अगर से आपकी इकॉनमी चले फौरी तौर पे नहीं हो सकती, लेकिन कोई पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो आप मुल्क के अंदर पैदा कर सकते हैं, जिसके भी आपके ऊपर आप ज्यादा बेहतर अंदाज में बाहर ऑपरेट कर सकें। अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ भी कोई हम बढ़ नहीं रहे हैं। तो इस वजह से मजीद हम इस डोमेन के अंदर, फॉरेन पॉलिसी डोमेन के अंदर हमारी वीकनेसेस जो है वो एक्सपोज होती जा रही हैं, और जो तो पहले भी थी लेकिन अब ये दुनिया के सामने यहाँ हो रही हैं, जिससे जगहसाई भी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब, दो बहुत बड़े बड़े तबसरा निगार जो पाकिस्तान के हैं उनका नुक्ता नज़र आ गया है।
سانو پتہ ہے کہ ایسی کی کار رہے ہیں؟ دیکھیں جو اکیڈیمک باتیں ہیں وہ بڑی خوبصورت میرے دونوں ساتھیوں نے کی، سمجھ بھی آئیں، ظاہر ہے ناظرین کو بھی سمجھ آئے گی، لیکن میں چھوٹی سی عرض کروں رضی، بات یہ ہے کہ 2008 میں اگر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ متعارف ہوئے تھے بطور وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی گیلانی حکومت میں، جب زرداری حکومت تھی، پھر انہیں فارغ کر دیا گیا، فارغ کیا گیا، ان سے بلنڈر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اچھا پھر آ گیا ہنا ربانی کھار کا دور، اچھا اس دور کے بعد 2013 میں نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے، کچھ عرصہ قلمدان میاں نواز شریف صاحب کے پاس رہتا ہے، پھر سرتاج عزیز صاحب سپورٹ کرتے رہتے ہیں بطور مشیر، اور فاطمی صاحب بھی، اور یہ دونوں ان کے ساتھ معاونت میں تھے، پھر خواجہ آصف آتے ہیں۔ اب میرا جو پس منظر بتانے کا مقصد ہے پیش منظر پہ آنے کی وجہ کہ اب پھر شاہ محمود قریشی ہیں، میں تو بڑے آپ مائنڈ نہ کیجئے گا، میں بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ کہتا ہوں کہ قریشی صاحب سے یہ دوسری دفعہ وزارت خارجہ نہیں سنبھالی گئی۔ اول تو وزارت خارجہ ون مین شو نہیں ہوتا، کسی بھی حکومت کی پوری پالیسی ہوتی ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ کہ آپ کی اکنامکس ٹھیک ہے، آپ گھر سے کھاتے ہیں تو سارے بلاک آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، آپ بھوکے ننگے ہیں، آپ ضرورت مند ہیں، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ پیراسائٹ ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا، کسی کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں یار کوانٹیٹیٹیولی صحیح۔ اب مجھے تو جانا لگتا ہے آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب کا، نہ جائیں تو وہ الگ بات ہے، یہیں بیٹھ کے جب میں نے کہا تھا نا کہ مجھے مرزا صاحب کا جانا لگتا ہے تو دونوں بٹی حضرات جو ہے نا یہ مجھ سے ناراض ہوتے تھے، یار آپ روز یہ بات کرتے ہو، لیکن میں جب کسی کو جانا کہتا ہوں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے۔ سید مرزا کی بات کر رہے ہیں؟ میں وہ جنہوں نے سنبھالی ہوئی تھی ساری کرونا کنڈیشن، میں اس مرزا ظفر مرزا، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، تو اگر آپ دیکھیں اصولی ان کا بھی جانا بنتا ہے، آپ اکیلے رہ گئے ہیں، کہاں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایران اور سعودیہ کی صلح کروائیں گے، اور کہاں آج آپ پہ شک کیا، آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ جس سے مرضی بگاڑ لیں، چاہے آپ نے سعودیہ سے بگاڑی ہے، نہیں بگاڑی، معافی مانگ لی ہے، نہیں مانگ لی، 2 سال سے آپ سی پیک کو بھولے ہوئے ہیں اور نیب پیکجز چل رہا ہے، نیب پیکجز میں آپ ساری وزارتیں جو خارجہ اسے بھولے ہوئے تھے، جس کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ رضی میں، آپ، عمار مسعود اور ممتاز بٹی، ارسلان بٹی، ہم فیل ہو گئے ہیں خارجہ پالیسی میں، دیکھیں ملک فیل ہو گیا نا، اور فیل کرنے والا کون ہے؟ ایک ہم نہیں نام لیتے بڑے صاحب کا، مجھے پتہ ہے کہ بڑے صاحب کی اتنی نہیں مانتے شاہ محمود قریشی صاحب، پتہ نہیں وہ ہم سے یعنی پاکستان سے کس بات کا دکھ لے رہے ہیں۔ ارسلان نامی شخص نے، کسی نے، آزاد امیدوار نے انہیں ہرایا تھا، وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے تو وہ وزیر خارجہ بن گئے، اب ضرورت ہی سمر کیا۔ دیکھیں قیادت کسے کہتی ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں نا قیادت بند گلی سے راستہ بنا لیتی ہے، ہمیں ایران کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا تھا، ہمیں سعودیہ کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا تھا۔ پچھلی 2 کرپٹ حکومتیں جنہیں یہ کرپٹ کہتے ہیں، وہ ان کو ان کی جولی میں سی پیک بھی دے کر کے گئے ہیں، وہ سعودیہ بھی دے کر کے گئے تھے، وہ چائنا بھی دے کر کے گئے تھے، اور امریکہ بھی دے کر کے گئے تھے۔ اب ان سے وہ بھی سارے رفتہ رفتہ جو چودھری تھے، بین الاقوامی برادری میں جو چودھری ہیں، وہ بکھر رہے ہیں، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ضربیں تقسیمیں دے کہ آپ کہیں یوں ہوا، ایسے ہوا، ویسے ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ کے وزیر خارجہ صاحب کو، آپ کے وزیر اعظم صاحب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور اس کو استعمال کریں۔ اگر استعمال نہیں کریں گے، دیکھیں کشمیر پالیسی ہماری ٹوٹلی فیل ہو گئی، ہم روزانہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے جو یار میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، پھر آپ بٹی سے تبصرہ لیجئے گا، یہ لاہور والے بٹی سے، یار جن کے پاس اتنا بڑا صوبہ آیا، جنہوں نے صوبے کے پورے سسٹم کا دڑن تختہ کروا دیا، آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور خارجہ پالیسی پہ کچھ کر سکیں گے؟ اس سے بڑا اور کوئی مذاق نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا اور کوئی مذاق نہیں ہے۔ اکیلے رہ گئے ہیں ہم۔ بھٹی صاحب انہوں نے تو بالکل ہی چارج شیٹ ہی کر دیا ویسے حکومت کو۔ لیکن مجھے ایک بات بھٹی صاحب، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت ہی ہے نا؟ جی۔ اور ہم اپنے سب سے بڑے دوست، اور معیشت سے بھی بڑا مسئلہ یہ حکومت نہیں، معیشت ہے۔ ہماری حکومت کا وزیر خارجہ ان کی 2nd موسٹ پاورفل شخصیت سے ملنے گیا ہے، یار نہ فنانس کا بندہ ساتھ ہے، نہ سی پیک کا بندہ ساتھ ہے، تو
کیا لینے گئے ہیں؟ آمد کا موسم ایسے بھی ختم ہو گیا ہے تو ہم لینے کیا گئے ہیں وہاں پہ؟ صاحب بات یہ ہے کہ آپ ایک تو گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں. یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ سے مراد یعنی ہم لوگ سارے. ہم لوگ گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں. آپ نے ویسے میرا نام نہیں لیا, کہنا مجھے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایئرپورٹ پہ ان کا کوئی اعلیٰ حکام اگر انہوں نے نہیں آئے یا ان کے وزارت خارجہ کی جانب سے, دیکھیں ہیڈ کانسٹیبل آیا تھا ایک, چلیں وہ نہیں وہ اور بھی لوگ تھے ہمارے اپنے وہاں ایمبیسی کے, ہماری ایمبیسی کے لوگ تھے وہاں پہ. وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ اگر نہیں آئے کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے وہ چائنیز جلدی سو جاتے ہوں گے, وزیر خارجہ لیٹ نہیں اسے دینے کیسے یار ہے جنا گھر, چلے وہ پھر اس وقت کہیں آرام فرما رہے ہوں گے یا کوئی اور ضروری کام کر رہے ہوں گے. انہوں نے صرف ہمارے سے تو نہیں ملنا, چائنا سپر پاور ہے, اکنامک پاور ہے, وہ کسی اور سے بھی میٹنگ ہو سکتا کر رہے ہوں, یا وہ اپنے صدر سے مشورہ کر رہے ہوں. میں نے کچھ دیر کے بعد وزیر خارجہ آئے ہیں پاکستان سے, ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر خارجہ بھی 2 بجے اٹھتے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا, چائنا میں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اتنی بڑی سپر پاور ہے تو وہ نہیں. چائنا جی وہ صبح 4:30-5 بجے اٹھ جاتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا ہوں ماضی میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ دورے پہ, تو وہ تو صبح 5:30-6 بجے اٹھے ہوتے ہیں, سارے ریڈی ہوئے ہوتے ہیں, کوٹ پینٹ پہن کے ہمارے سے بھی پہلے تیار ہو جاتے ہیں. نماز ظاہر ہے انہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی, لیکن وہ صبح منہ دھیرے اٹھ جاتے ہیں. بالکل سارے وہ واک کرتے ہیں, سیرے کرتے ہیں. ممکن نہیں تو پھر کیوں نہیں آئے؟ ہاں جی, وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو بات آپ نے جو کہی ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ وزیر خارجہ صاحب چائنا جو ہے جی کسی کو بھی لے کے نہیں گئے. آپ نے یہ مجھ سے پوچھا ہے, مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ چونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی پردہ داری بھی ہوتی ہے, جو ہم نہیں بتانا چاہتے کئی لوگوں کو یا کئی دوستوں کو, تو پھر ہم نے اس سے ان سے بالا بالا کرنی ہوتی ہے. جب ہم کچھ چیزیں ایسی بالا بالا کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سارے ایسے دوستوں کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہوتا ہے, یا ہم ان سے گائیڈ لائنز لے لیتے ہیں, پرچیاں لے لیتے ہیں, جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم اس پہ موضوع پہ بھی بات کر لیں گے. رہی بات معاملہ وہی ہے کہ سی پیک کے اوپر چائنا کے تحفظات ہیں, وہ برقرار ہیں, وہ نہیں ہٹ رہے ہیں ان سے, وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ کہہ رہے جی کہ آپ اس کو جلدی مکمل کریں, جیسے بھی آپ اس کو کریں, اس کو سیاسی ایشو یعنی پولیٹیکل ایشو نہ بنائیں. جیسے اورنج ٹرین کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے. جی ہاں جی. اس طرح کے جتنے منصوبوں کے آپ نے بیڑے گرک کیے ہیں بالکل. اورنج ٹرین کا معاملہ بھی شاید ہو سکتا ہے وہ اٹھا لیں, وہ ظاہر ہے وزیر خارجہ تو نہیں اٹھائیں گے, لیکن وہ کوئی اگر وہ ملتے ہیں کسی ٹرانسپورٹ کے کسی وزیر سے تو وہ ڈیفینیٹلی اٹھائے گا. یا ایگزم بینک جو بینکار ہیں ان کی جو انہوں نے قرضے ورزے دیے ہیں ہمیں, ان سے وہ معاملہ ضرور وہ اٹھائیں گے جی کہ ہم اتنے زیادہ اپنی پیمنٹ اسٹاک اپ نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ پہ. اگر وہ تیار ہے تو اس کو چلا دیں. 2 سال تو ہو گئے, 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جی, 2.5 سال ہو گئے تقریباً اس کو مکمل ہوئے. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ شاہ محمود صاحب, پھر اب دیکھیں نا ماضی میں ہمیں یاد ہوگا آغا شاہی صاحب بہت بڑا نام تھا, ذوالفقار علی بھٹو سب سے پہلے, اور اس کے بعد صاحبزادہ یعقوب خان. کسی کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ان کو کیا سمجھانا ہے یا کیا کرنا ہے, وہ جاتے تھے اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے جتنا تھا اس سے بھی کوئی 10-20 فٹ اوپر کر کے واپس آتے تھے. ہماری مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ چونکہ ہمارا جھنڈا پاکستان میں ہی جو ہے وہ بڑے مسائل کا شکار ہو گیا ہے, تو ہم باہر جا کے کیا کریں گے. اب مسئلہ یہ جی کہ ہم ایک طرف سعودی عرب سے بھٹی صاحب یار غلط گل ہے. دیکھو دفتر خارجہ کا دروازہ پاؤں کے ساتھ کھول کے آپ ہمیں ٹک ٹاک بنانے جی بالکل ایسے ہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں تو پھر ہم کیا کریں, یہ میرا مطلب ہے کہ خارجہ پالیسی کیسے چلائیں. آپ زیادہ الیبوریٹ کر دیتے ہیں, میں نے تو مخصوص الفاظ میں اس کی نشاندہی کی ہے کہ آپ نے زیادہ کہہ دیا چلیں ہم نے جھنڈا یہاں اس کو نہیں قدر کی, تو باقی تو دیکھیں رضی صاحب, جب میں اپنی عزت اپنے گھر میں نہیں نہ کرواؤں گا, بالکل ٹھیک ہے, باہر سے مجھے کسی نے آ کے نہیں عزت دینی ہے. یہ سمپل سی بات یہ ہے. فیر انف. بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بحث چلوائی گئی ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر. ایک بحث تو چلوائی گئی ہے نا, جو نہیں چلوائی گئی وہ کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت پاکستان کے میڈیا کے اوپر ایک بحث کروائی جا رہی ہے, لگتا ہے کیونکہ جب 8-9 ٹی وی چینل کے اوپر جب پروگرام کھلیں رات کرنٹ افیئر کے 8 کے یا 10 کے, اور ان پہ یہ موضوع بھی کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی اینگل سے ڈسکس ہو رہا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ریاست یا اس کے ادارے اس پہ بحث کروانا چاہ رہے ہیں. تو سانو تو کسی نے فون نہیں کیتا نہ کرنا سی, تو چلے اسی کہ اسی اپنے طور تے کر دینے ہیں, قومی فریضہ سر انجام دے دیتے ہیں. یہ اسرائیل کو تسلیم کروانا اپنا بھٹی صاحب ایک طرف ہم, ممتاز بھٹی صاحب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی سعودیہ سے ہماری کٹی ہونے جا رہی ہے, اور اسرائیل کو تسلیم کرنا سعودیہ کی مجبوری ہے,
کیونکہ وہ کشنر نے کہہ بھی دیا ہے اور یو اے ای نے کر بھی لیا ہے اور بحرین بھی کرنے جا رہا ہے اور عمان بھی کرنے جا رہا ہے اور یہ سیٹلائٹ سٹیٹ ہیں سعودیہ کی. اور جناب اچھا اگر ہماری یہ مجبوری نہیں ہے عربوں کی اور ہم عربوں سے کٹی کر رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں چائنا کے بلاک کے اندر. چائنا کے بہت ہی کارڈیل ریلیشن ہے. چائنا تو اسرائیل کے اندر ایک بندرگاہ بنا رہا ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ مطلب کہ بڑی چیزیں لیکوڈ سچویشن میں ہو جاتی ہیں. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بحث ہم کیوں کروا رہے ہیں اور ہم اس سے مقاصد کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں رضوان صاحب، اگر تو کوئی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو تو بالکل ہونی چاہیے اور اس پہ بات چیت بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کا کوئی مخصوص ایجنڈا ہو، اس میں سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا پہلو نکلتا ہو کہ جی ایک مخصوص وقت میں آپ سے یہ کام کروانے کے لیے ایک اوپینین جو ہے وہ بلڈ کی جا رہی ہے، اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جو خارجہ پالیسی پاکستان کے بننے کے بعد جو بیان کی تھی، فلسطین اور کشمیر دو ایسے ایشو ہیں جو جس پہ انہوں نے خود ایک لائن سیٹ کر دی، اور پاکستان کے اندر جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اور ایٹ لارج جو پبلک اوپینین ہے وہ آج تک ان دو ایشوز کے اوپر بڑی ہی کنفائنڈ اور بڑی جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے اندر کو آپ جلدی سے تعریف کر سکیں گے یا اس کے اندر کوئی اس سے کوئی انحراف اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. یہ 2-4 کے اینکر جو ہیں یہ جتنے مرضی بیٹھ اس کے بھاشن دیتے رہیں، اس میں اتنی جلدی کوئی آپ پوزیشن اپنی تبدیل نہیں کر سکتے. نمبر 1، کل صدر مملکت کا جو خطاب تھا، پالیسی سٹیٹمنٹ تھی، اس میں بھی اس کو انڈوز کیا گیا جو پہلے سے پالیسی چلی آ رہی ہے، اور پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں فی الوقت تک سعودی عرب کی اپنی پوزیشن بھی بڑی واضح ہے جب تک کہ وہ اس کو تبدیل نہیں کرتے. رہ گئی بات کہ ہمارے جو معاملات، کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ گو کہ ہماری لڑائی عرب دوستوں کی وجہ سے ہی شروع ہوئی، فلسطین کی وجہ سے شروع ہوئی، لیکن پھر چلتے چلتے یہ ہمارے اسٹریٹجک جو ریجن کے اندر معاملات ہیں اس میں جو مداخلت ہے اسرائیل کی وہ کوئی ڈکی چھپی ہے نہیں، وہ بڑی کھلی ہے. اور انڈیا کے ساتھ جو ان کا نیکسس ہے، ان کی انٹیلیجنس کا، ان کے ڈیفینس کا، ان کے ایون خارجہ پالیسی جتنی الائنڈ ہے انڈیا اور اسرائیل کی، تو اس میں بڑا واضح ہے کہ پاکستان ہدف ہے. اور اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کے اوپر اتنی جلدی پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتی. یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ اس وقت یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ڈیبیٹ اس وقت کشمیر کے اوپر ہونی چاہیے، فلسطین کے اوپر ہونی چاہیے. اسرائیل کی جو ظالمانہ، اچھا روزانہ اگر آپ دیکھیں رضوان رضی صاحب، جو خبریں آ رہی ہیں کہ غزہ کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایئر سٹرائکس جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اسرائیلی طیارے اور ڈرون جو ہیں وہ وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ نقصانات ہو رہے ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ نہیں ہو رہے. تو پاکستان کے اندر میرا خیال ہے ڈیبیٹ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ غاصب جو ہے وہ اسرائیل ہے اور فلسطینی مظلوم ہے. پہلے دن سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب صرف اس وجہ سے کہ یو اے نے تسلیم کر لیا اور ہم نے ان کا $3 ارب قرضہ لے کے رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ اپنی پالیسی کے اندر جو ہے وہ کوئی ریشفل نہیں لا سکتے. لیکن اگین پھر پوائنٹ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے خارجہ ڈومین کے اندر جو اسٹرینتھ گین کرنی ہوتی ہے وہ انٹرنل یونٹی اور انٹرنل جو ہارمونی آپ کی ہوتی ہے اس سے آپ گین کرتے ہیں. اس میں آپ کی معیشت بھی آ جاتی ہے، پولیٹیکل کوہرنس بھی آ جاتی ہے، اور آپ ایک بطور پولیٹیکل پارٹی کوئی اس پہ بات نہیں کرتا، آپ کو بطور نیشن جو ہے اس کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم اس طرف راغب نہیں ہیں، نہ اس کے لیے کوئی پلان کر رہے ہیں، نہ ایون کہ سی پیک کے اوپر جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصم سلیم باجوہ، اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر احسن اقبال نے ان کو کافی ریبٹل دیے ہیں
जो वो ट्वीट्स वो कर रहे हैं कि ये चीज डिले हुई, ये चीज डिले हुई। सही। तो मेरा ख्याल है कि जो भी हमने पॉलिसी बनानी है उसके अंदर पहले पॉलिटिकल पार्टीज को अलाइन किया जाए। ये हुकूमत वक्त की जो है वो है जिम्मेदारी कि उसके ऊपर पहले पार्लियामेंट के अंदर डिबेट कराएं, पब्लिक डिबेट कराएं, उसके बाद फिर जो है जो भी आप करना चाहते हैं, और फिर आप देखेंगे कि आपकी बात में वजन भी होगा। जब ऊंची का मुरब्बा आपने बनाया हुआ है, आपने पूरी दुनिया पर साबित किया कि हमारी सारी लीडरशिप करप्ट है और वो पपट है और गैर मुल्की ताकतों की हाथों में चलती है। ये चीजें जब आप कर रहे थे उस वक्त आपको मालूम होना चाहिए था कि एट द एंड मुल्क को इसका नुकसान होगा, और फिर आप जब आपको पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत होगी तो जिस लीडरशिप को आप डिक्लेयर कर चुके होंगे चोर और चक्का, उसको कैसे आप, या तो फिर वो गैप आप फिल करने में कामयाब हो जाते हैं और जो बी टीम आपने उतारी थी वो उसको कौम को ये महसूस ही ना होने देती। जब आप ये नहीं फिल कर सके तो फिर आप दोबारा उनको या उनके लोगों को आपको उस कंसेंसस बिल्ड करने के लिए ऑन बोर्ड करना होगा, और वो ऑन बोर्ड करने का बेहतरीन जो फोरम है वो पार्लियामेंट है। लेकिन पार्लियामेंट उर्दू मुअत्तल है, खारजा पॉलिसी के अंदर, इंटरनल पॉलिसी के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, आपके बॉर्डर्स के ऊपर, किसी इश्यू के ऊपर पार्लियामेंट जो है कोई पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे थे, ऑन बोर्ड नहीं है। मासवाए वहाँ पे जो एक दूसरे को गाली देनी है, जो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है भट्टी साहब, हम चलते हैं अमार मसूद साहब की तरफ। अमार साहब, जो एंकर ये डिस्कशन ओपन करते हैं उनकी इंक्लिनेशन, अफिलिएशन या लव जो है वो पिछले 2.5 साल से बहुत वाज़ेह है। नंबर 1 इसराइल के हवाले से, और ये मामला उस वक्त और भी सेंसिटिव हो जाता है जबकि गोल्डस्मिथ फैमिली, जो कि साबक ससुराल है हमारे वज़ीर आज़म के, और हमारे वज़ीर आज़म के बच्चे उनके यहाँ पल रहे हैं, और वो बच्चे जो हैं वो अपने अब्बा से मिलने आते हैं बाकायदा, जो डाइवोर्स की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके तहत एक मखसूस अरसे के बाद। उस वक्त ये बहस और ये डिस्कशन जो है ये इसके फर्दर डायनामिक्स भी उभर आते हैं, तो बड़ा हसास मौजू हो जाता है विज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न एंड पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ कंसर्न। उस सूरत के अंदर ये जो बाजमात डिस्कशन हो रही है या करवाई जा रही है, और ये उनकी तरफ जा भी नहीं पा रही कि असल जो उसके हम पॉलिटिकल, सोशल और जिसे कहना चाहिए स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन को भी डिस्कस कर सकें। मैंने ये रखा है कि अगर हमने जाना है सऊदीया की तरफ, तो आपकी बात ही मान ली जाए तो सऊदीया भी उनको रिकग्नाइज़ करने जा रहा है, मतलब हुकूमत की बात मान ली जाए, हुकूमती यूट्यूबर की या हुकूमत के एंकर की। और अगर हमने चाइना की तरफ जाना तो चाइना के भी उनके साथ रिलेशन है। हमारा जो हिस्टोरिकली स्टांस है वो इस नाजुक माहौल में क्या होना चाहिए सर? बहुत अच्छा और डिटेल क्वेश्चन आपने किया। इसके बहुत ज़्यादा मुश्किल जवाबात नहीं। मैंने गुफ्तगू सुनी अभी मुमताज़ भट्टी साहब की भी और प्रोफेसर नईम साहब की, इन दोनों का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। इन्होंने बैन वही बात की है जो मैं करना चाह रहा था। आपके सवाल में जो गलती थी वो आपने गोल्डस्मिथ फैमिली का जिक्र किया, जो मुझे मुनासिब नहीं लगा। उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं बनता। आपने जो बात की कि ये जो है एंकर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई आजकल जो कुछ हो रहा है कि अगर ताकतवर हल्के चाहेंगे तो कल से नहीं डिस्कस करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो ये पूरा साल डिस्कस करते रहेंगे। मैं ऐसे मामलात में क्यों ऐसी ये डिस्कशन इन हालात में की जा रही है? बुनियादी तौर पे अवाम की पल्स ली जाती है। लोग ज़ाहिर है 3 लोग बैठेंगे, कोई इसके हक में बात करेगा, कोई मुखालफत में बात करेगा, और उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों का क्या रिएक्शन है। और जो हमारे जहनों पे हमारी जहनी परवरिश के लिए जो कई दहाइयाँ इन्वेस्ट की गई हैं, उसके बाद हमारा रिएक्शन देखना है। यही हाल आपने कश्मीर के मामले में देखा कि कश्मीर हम सब के सामने इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिया। हम 1 मिनट से ज़्यादा खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। और हमारे पास किसी ज़माने में ये दावा था
کہ جناب ہم خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، ہم آخری سانس تک لڑیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب اگر اسرائیل کو ہمیں تسلیم کرنا پڑا تو بنیادی طور پہ پہلے یہ کرتے ہیں کہ ایک ڈیبیٹ سی کا آغاز کر دیتے ہیں، اس کے اندر کچھ، اور یہ ٹیلی ویژن میڈیا میں ایسا ہے، آپ کچھ بھی کریں، آپ کے کچھ مخالف ہوں گے، کچھ لوگ آپ کی فیور میں ہوں گے۔ تو یہ بنیادی طور پہ پہلا سٹیپ ہے جس میں لوگوں کی پلس لی جا رہی ہے۔ کل کو اگر ہمیں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اگر ہمیں امریکن یا سعودی انفلوئنس میں آ کر ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو ہم ایک منٹ کی خاموشی کریں گے، ہم آدھا گھنٹہ جو ہے سڑکوں پہ کھڑے رہیں گے، یہ واقعہ 1-2 ہفتے ہوگا، اس کے بعد بات آئی گئی ہو جائے گی۔ دیکھیے پروفیسر صاحب کا میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اور ان کی تحریر کا بھی بڑا میں قائل ہوں۔ ایک بس ان سے بڑے احترام سے اختلاف کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ یہ جو آپ نے پہلے والا مسئلہ ڈسکس کیا اور ابھی جو اسرائیل والا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ خارجہ پالیسی کے مسئلے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب نے اس کا الزام دیا شاہ محمود قریشی صاحب کی نااہلی کو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پہلے بھی ایسے تھے اور اب بھی وہ ایسے ہی ہیں، بلنڈر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تو تھوڑا سا ہمیں نا فیکٹس کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے ہاں خارجہ پالیسی نہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی، نہ بے نظیر نے بنائی، نہ نواز شریف نے بنائی، نہ آصف زرداری نے بنائی، نہ ہی عمران خان یا شاہ محمود قریشی کی جرت ہے۔ اور خارجہ پالیسی میں ظاہر ہے اس سے زیادہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور حلقے شامل ہیں، اور ہم نے بہت بڑے بڑے اس میں بلنڈر مارے ہیں، جس کی وجہ سے آج دنیا میں ہماری وہ حیثیت نہیں رہی۔ ہمیں ایک زمانے میں ایک خواب دکھایا گیا کہ روس کو ہم نے گرم پانیوں سے پہنچنے سے رکوانا ہے۔ اب مجھے یا آپ کو اس ایج میں کیا پتا تھا کہ روس کہاں ہے اور گرم پانی کہاں ہے اور کیوں روکنا ہے، لیکن ساری قوم کو یہ فتویٰ سنایا گیا اور سارے اس کام پہ لگ گئے۔ افغانستان کو ہم نے اپنا صوبہ بنانا تھا اور وہ جو ہے نا امریکی ڈالروں سے ہم نے جہاد کا آغاز کر دیا۔ وہ بنیادی طور پہ خارجہ پالیسی کا پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈبیکل تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا اور پروو کرتے رہے کہ یہ ہماری اپنی جنگ ہے، حالانکہ وہ ہماری اپنی جنگ نہیں تھی۔ اس لیے یہ ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ شاہ محمود قریشی، نواز شریف، زرداری، بے نظیر، ان سب کے اختیار میں خارجہ پالیسی نہیں رہی۔ یہ جن لوگوں کے اختیار میں تھی، یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ سے امریکن کیمپ میں رہے ہیں۔ امریکن کیمپ کی طرف سے جب اب ہمیں دھتکارا جا رہا ہے سعودی عرب کے ذریعے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کی طرف چلے جائیں، لیکن چائنا کے ساتھ اب شاید میں نے یہ خبر سنی تھی، مجھے حتمی طور پہ یقین نہیں ہے کہ عمران خان جب پہلی دفعہ وہاں گئے تھے تو وہاں انہیں ایک ویڈیو میں وہ بیانات بھی دکھائے گئے تھے جو عمران خان سی پیک کے خلاف دیتے رہے ہیں۔ تو وہ تو بالکل ہی کوئی حماقت کی بات ہے جو صورتحال آپ کے سامنے ہو گئی ہے کہ ہم نے دوسری دنیا میں صلح کیا کروانی تھی، ہمیں تو اپنے کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ تو سیاسی حکومتوں کو بے شک وہ عمران خان کی جو کوئی اتنی سیاسی نہیں ہے، تقریباً مارشل اللہ ہی ہے، تو ان کو بہت زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو سامنے کے چہرے ہوتے ہیں یہ بیچارے بڑے بے قصور ہوتے ہیں۔ شاید میں بالکل الزام نہیں دیتا شاہ محمود قریشی کو، شاید اس لیے ان کو بھیج دیا ہوگا کیونکہ اب ہم نے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں، اگر کوئی توہین، تمسخر اور تضحیک کا ایلیمنٹ ہوگا تو وہ ایک سویلین کو برداشت کرنا پڑے، باقی جب اگر کوئی معاملات ٹھیک ہوں گے تو بڑے صاحب بھی چلے جائیں گے۔ یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے۔ دوسرا آپ ٹھیک جی آپ بات کر لیجئے۔ میں ویسے ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میں نے ایک فقرہ اپنے کلاس میں کھڑے ہو کے بچوں کو کہا تھا، اور وہ مجھے ابھی یاد آتا ہے، آج سے کوئی 18 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ابلاغ کے طالب علم کے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بولے گئے جھوٹ کے اوپر یقین کر لے۔ پہلے ہم نے یہ جھوٹ بولا کہ جناب ان کے کہنے کے اوپر ڈالروں کے ڈھیر لگ جائیں گے، یہ جھوٹ تھا، ٹھیک ہے۔ مانگنا اور ہوتا ہے، آپ جس کو خیرات دیتے ہیں اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور مانگنا اور ہوتا ہے سر،
اور انویسٹمنٹ اور ہوتی ہے. خیرات تو دی جا سکتی ہے نا کسی بندے کو, اس کے ساتھ کاروبار نہیں کیا جا سکتا مل کے. یہ اصل میں ایشو تھا. ایکسپیٹریٹ نے کیا دینے تھے ہمیں, آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا. ایشیا ترقیاتی بینک نے جو پرسوں رپورٹ جاری کی ہے کہ 23 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 24 لاکھ بے روزگار ہو چکے ہیں پچھلے 3 ماہ میں, اور اگلے 3 ماہ میں فردر 13 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے لگے ہیں. ان 6 ماہ میں ٹوٹل مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت معاشی صورتحال پہ کنسرن ظاہر کرنے کے لیے کوئی سیمینار نہیں ہو رہا. اس بات کو ذہن میں رکھیں. حالانکہ معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. میں نے ایک جملہ مجھے اگر کہنے دیجیے, میں نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ بہکاریوں سے زیادہ انسانی نفسیات کو کوئی نہیں جانتا. پتہ نہیں وہ آپ نے لکھا تھا, بڑا زبردست کالم تھا. ایک آدھ جملے میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. دیکھیے, میں یہ جو سڑک پہ بہکاری ہوتی ہے نا, ان کو بھیک اس لیے نہیں دیتا کہ یہ اپنے بچوں کو دکھا کے بھیک مانگتے ہیں. اگر میں انہیں بھیک دوں گا تو ان کے پروفٹ میں اضافہ ہوگا, یہ گھر جا کے اور بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے. ملکوں کا معاملہ بھی ایسا ہے. جن لوگوں کو عادت پڑ جائے فنڈز کی, گرانٹ کی, قرضے کی, تو وہ خود کوئی کام نہیں کرتے, اپنے بچوں کا خون بہا کر بھی قرضہ مانگتے. صحیح. پروفیسر عمار مسعود صاحب کافی مہینوں کے بعد ہمارے پروگرام میں آئے ہیں, تو میں نے انہیں ٹوکا نہیں ہے. نہیں, آپ نے بڑا کافی مہینوں بعد آئیں گے. میں عمار مسعود کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو انہوں نے میرے متعلق فرمایا کہ وہ اشرف المخلوقات اور ہیں جو خارجہ پالیسی کے اوپر بالادستی اور رکھتے ہیں اور غالب ہیں, وہاں میں اسے بھی سر تسلیم خام ہوں, کیونکہ عمار مسعود نے کہا. لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک عرض کروں گا, عمار مسعود جب میاں نواز شریف محترم تھے یا زرداری صاحب تھے یا بے نظیر تھی, تو وہ لوگوں کو یا تیاری تھی یا تجربہ تھا یا سینسیبل لوگ تھے, آپ کی مرضی, آپ کی ڈکشنری جو کہے. وہ پولی اپنی ٹول کی وجہ لیندے سن وزارت خارجہ. ہاں, پولی ٹول کی وہ پورا وہ کورس پیچھے نہیں کرتے تھے اشرف المخلوقات کے. بعض کا 10% 20% تال سے تال ملا لینے سے نا آپ کی لینگویج, آپ کی ٹرانسلیشن کی زمانے کو سمجھ آ جاتی ہے. باقی آپ نے وہ میرے دل کی بات آپ زبان پہ لے آئے, پتہ نہیں وہ مسعودزم کا کوئی شاید فریکوینسی ملی کہ میرے دل کی بات آپ کی زبان پہ آ گئی کہ ایک مارشل لا ہی تو ہے. مطلب بات تو آپ افسانے تک پہنچ گئی نا ہماری جمہوریت کی. لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ٹرمپ کی, مودی کی اور میاں جناب عمران خان صاحب کی فریکوینسی بہت ملتی ہے, کیمسٹری بھی ملتی. اچھا, یہ جو کیمسٹری سے بڑھ کے فریکوینسی ملتی ہے, بلکہ میں نہیں کہتا اور کیا کچھ ملتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ اگر ٹرمپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو ہمارے خطے کو بہت بڑی ناکامی ملے گی, اللہ نہ کرے. چلیے, دوسری بات یہ کہ دیکھیں سعودیہ مان لیتا ہے, سپوز کرتے ہیں, مانے گا نہیں, مان لے اسرائیل کو. اچھا چائنا مان لیتا ہے, اوکے مان لے, چائنا کے تو تعلقات ہیں جی. اچھا چلے مان لے, آپ کو وہ مجبور نہیں کریں گے بشرطے کہ آپ کی انیٹمی میں, آپ کے جگرے میں, آپ میں کوئی تھوڑی بہت جان ہو, کوئی تپڑ ہو تھوڑا سا. اچھا دوسری بات میں آپ کو کشمیر سے لنک کر کے بتاتا ہوں. کوئی کہے, سعودیہ کہے کشمیر دے دیں انڈیا کو, آپ دے دیں گے؟ کبھی نہیں دے سکتے. کوئی آپ کو کہے کہ آپ فلسطین کو چھوڑ کے اسرائیل کے ساتھ چلے جائیں, اگر ہم میں دمخم ہے, اگر کوئی نظریہ کہ سپیلنگ ہی ہمارے دل میں ہے, تو ہم ایسا نہیں کریں گے. دیکھیں دو برے راستے ہوتے ہیں نا عام طور پہ, کبھی زندگی میں آ جائیں. اچھا برا تو آتا ہے, لوگ سیدھا ٹھک کر کے اچھے پہ چلے جاتے ہیں. جب دو برے آ جائیں تو ایک بہتر برا چننا ہوتا ہے. ہم ایک تیسرا راستہ بھی چن سکتے ہیں جو ہماری مرضی ہے. ہم آفٹر آل جوہری طاقت ہے, اس طاقت کے پیچھے کتنی فورس ہے یا کتنا معاملہ, دیٹ از سم تھنگ ایلس. اسرائیل کا معاملہ, کشمیر کا معاملہ, یہ وہ معاملات ہیں جس پہ ہماری لیڈرشپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. اس سٹینڈ لینے کے لیے انہیں چاہے اشرف المخلوقات کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے پڑے. لیکن میں آخری بات کہوں گا, بات صرف یہ ہے کہ جو حکومت اپوزیشن کو ساتھ نہیں چلا سکتی, جو حکومت اپنی قوم کو ساتھ نہیں چلا سکتی, جو حکومت صرف پی ٹی آئی کو ساتھ چلانے کی خواہش رکھتی ہے, وہ خارجہ معاملہ ہو, معاشی معاملہ ہو, سی پیک ہو, وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. حکومت کو پہلے حکومت ہونا ہوگا, پھر معاملہ سیدھے ہو جاتے ہیں. خارجہ میں کوئی کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ نہیں کہتا اسے مان لے. جی بھٹی صاحب آخری منٹ.
کی کہ وہ بینظیر بھٹو، نواز شریف، آصف زرداری، گیلانی، راجہ پرویز اشرف، دیکھیں وہ غلطی ہو گئی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیاسی تھے، وہ اس لیے اپنی ہلکی ہلکی جو ڈولکی نہ یہ زیادتی ہے، میں احتجاج کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نہیں، وہ مکمل سیاسی تھے۔ اچھا نہیں چلیں، وہ جتنا بھی تھے وہ سب کو پتا ہے، وہ پھر اس میں بحث نہیں چھڑ جاتی، لیکن وہ اپنی ڈھولکی اپنا باجا جو تھا تھوڑا سا بجا لیتے تھے، وہ ہلکی ہلکی آواز آتی رہتی تھی، دھن بجا لیتے تھے۔ اب مسئلہ یہ جی کہ دیکھیں جب پاکستان کے جتنے دوست ہیں اگر وہ اس کو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جس طرح چین نے پہلے ہی کر رکھا ہے، ٹرکی کا بھی کچھ تھوڑا سا مسئلے مسائل چل رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ان کا اس کے بھی سفارتی تعلقات جی بالکل ہے، جغرافیکلی ان کا کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ، تھوڑا سا وہ کردوں والا معاملہ جو ان کا چلتا ہے، ٹرکش کرد جو ہیں۔ اسی طرح اگر عرب ممالک میں 22-24 ملک ہیں، ان میں سے 17-18 ان کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اگر سعودی عرب بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ان کیس کر لیتا ہے، تو جو ہمارے جو دوست ممالک کر لیتے ہیں، پھر دوستوں کے دوست کے ساتھ ہم دشمنی تو کتنی دیر رکھیں گے، مجھے یہ بتا دیجیے۔ منہ نہیں رکھ سکتے ہم، منہ تو بنایا ہم بالکل نہیں، ہم بالکل ان سے الگ رہیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم اس میں الگ بھی نہیں ہو سکتے، ہم اس سے بالکل قطع تعلق بھی نہیں رہ سکتے۔ بات یہ جی کہ مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بحث ایک آؤٹ آف دا بلو کہاں سے نکل کے آ گئی کہ جی اسرائیل سے تعلق بنانے ہیں کہ نہیں بنانے ہیں۔ اصل بات ہمارا مسئلہ، ہم اپنے کراچی کے پانی کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہے، لاہور میں ہماری بارشیں ہوتی ہیں تو ہم برے حالات میں پھنس جاتے ہیں، نہر ابل پڑتی ہے، نہر جو ہے ہماری ابل رہی ہے، ہم وہ تو کر نہیں رہے ہیں، ہم اسرائیل کی جانب دوڑ پڑے ہیں۔ اسرائیل سے کیا واٹر پمپ آنے ہیں ہمیں کہ جو ہمارا پانی سارا وہ لے کے سمندر میں ڈال دیں گے، یا ہمیں پینے کا پانی؟ ہمارے تو ابھی تک بیسک مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کے اوپر ہم یہ بحث شروع کر رہے ہیں کہ جی اسرائیل سے ہم یہ کریں۔ او بھائی پہلے اپنے گھر کا مسئلہ تو ٹھیک کر لو، اگر آپ اکنامک پاور ہوں گے، آپ کے اپنی گھر کے مسائل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تو اسرائیل کا کیا، اسرائیل کا والد بھی آ کے آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ بابا جی ہمارے ساتھ تعلقات بنا لیں، آپ کی مہربانی ہے، ہم منتیں کر رہے ہیں آپ کی، پھر ہمیں منتیں نہیں کرنی پڑیں گی۔ اور رہ گئی بات کشمیر کی، جائز تعلقات کی بات، بھٹی صاحب اس کا مطلب ہے اسرائیل نے ڈالر نہیں دینے ہمیں؟ جی اسرائیل نے کچھ نہیں دینا آپ کو، اچھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے گل بھی کلیریفائی ہونی چاہیے، باقی دی گل تو اسی تہاڈی گل سنا گے کیونکہ ٹائم اوور ہو گیا۔ بھائی یہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی ایڈوکیسی فرما رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اسرائیل نے ہمیں کوئی $1 بلین نہیں دینے، تو یہ بھی ایک اور پہلو ہے جس کے اوپر غور ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔